باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب تعالیٰ کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام علامہ اکاڑوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید حماد حسین۔ الحمدللہ رمضان المبارک میں روز ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ علم کی شمع کو روشن کرتے رہیں اور دوسروں کے دلوں میں عشق مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع کو فروزہ کریں، تاکہ آنے والی نسلیں اور آپ تمام لوگ جو ہے دین اسلام کی صحیح تعلیمات سے روشناس ہو کر اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ آج بھی ہم نے ایک ایسا ہی موضوع سلیکٹ کیا ہے جس پہ گفتگو کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ممتاز عالم دین ہیں، خطیب ہیں اور اپنے شیریں لب و لہجے سے دنیا بھر میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے اس پہ گفتگو کرنے سے قبل آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہر ایک کے دنیا بھر میں رائٹس کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، ہیومن رائٹس اور ماں باپ کے حقوق، والدین کے حقوق۔ یقینی طور پہ آج کا موضوع آپ کے لیے اس لیے بھی ایک دلچسپ موضوع ہوگا کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی اس بارے میں شاید نہ سنا ہو کہ اولاد کے والدین پہ حقوق، والدین کے اولاد پہ حقوق تو آپ نے سنے ہوں گے، لیکن اولاد کے والدین پہ حقوق کے حوالے سے شاید یہ گفتگو نہ سنی ہو۔ تو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہ کر یہ بھی سیکھنے کا موقع ملے گا، اور بہت سے ایسے حقوق ہیں جو کہ آپ آنے والی زندگیوں میں اپنے بچوں کو دے کر ان کی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ تو علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ کیا کیا حقوق ہیں اولاد کے والدین پر۔ علامہ صاحب، آج کی نسل یہی شکوہ کرتی رہتی ہے کہ ہمارے بھی کوئی حقوق ہیں، ہمارے بھی حقوق ہیں، اسلام میں شاید ہمارے حقوق نہیں دیے۔ تو یہ شاید ان تک یہ بات نہیں پہنچ سکی اس وجہ سے کہ اولاد کے والدین پہ کیا حقوق ہوتے ہیں۔ اس بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا پیغام؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہر ایک کا حق ہے، یہاں تک کہ اسلام نے جانوروں کا بھی حق رکھا ہے، نباتات، جڑی بوٹیاں، گھاس پھوس کا بھی حق رکھا ہے۔ حق کو پہچاننا، حق کو جاننا ضروری ہے، ہم جانتے نہیں ہیں۔ اچھا، ضروری ہوا کیونکہ یہ 80 احادیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر میں حماد صاحب سے کہوں گا کہ اگر آج کی نشست میں پورا نہ ہو سکا تو باقی حصہ کل شامل کر لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سورہ اسراء، جس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف سے نہ مار ڈالو۔ یعنی ہم ہی ہیں جو ان کو بھی اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، تو یہ اولاد کا مار ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہر بچہ اپنا رزق اور اپنا نصیب اپنے ساتھ لاتا ہے، بچے زیادہ ہوں گے رزق بھی زیادہ ہوگا۔ اب یہاں پر مسئلہ ہے کہ لڑکی پیدا ہو جائے تو شرم کی وجہ سے کچھ لوگ منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ ساس بہو کو کہہ دیتی ہے کہ ہمیں تو لڑکا چاہیے، تو وہ بہو نے پیدا نہیں کرنا، بہو صرف جنم دیتی ہے، پیدا اللہ کرتا ہے، اس میں بہو کا کوئی قصور نہیں ہے جو اس کو کہا جائے۔ اور کچھ لوگوں نے اس میں یہاں تک کر دیا کہ لڑکی کے لیے اس کو کوئی گھٹیا چیز سمجھ لیا، جبکہ ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ اولاد کی نعمت دے، تو جب نعمت کہہ رہے ہو تو پھر لڑکی کے ہونے کو برا نہ جانا جائے، یہ بھی تعلیم ہے۔ اچھا، جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو وہ اس کو زندہ رہنے دے، اس کی بے توقیری نہ کرے، نہ ہی اس پر لڑکے کو ترجیح دے، پریورٹی دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ پرانا جو رواج چلا آ رہا ہے اور کچھ لوگوں کے ہاں۔ بخاری شریف میں ہے، فرمایا جب کسی کو لڑکیوں کی وجہ سے مصیبت پیش آئے اور وہ ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرے تو وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے آڑ یعنی رکاوٹ بن جائیں گی۔
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ لڑکیوں کے پیدا ہونے پر خوشی نہیں کرتے، تو اس کو اللہ کی نعمت جانیں، اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ اب یہ 80 احادیث ہیں جن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ماں باپ کے حقوق ہیں تو ماں باپ پر اولاد کے بھی حقوق، ماں باپ کے حقوق 6-7 تھے، اولاد کے حقوق یہ 80 احادیث ہیں، اور اس میں اور بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ، سب سے پہلا حق اولاد کے وجود سے بھی پہلے یہ ہے کہ آدمی اپنا نکاح کسی رذیل قوم سے نہ کرے، کیونکہ بری رگ اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ اب رذیل قوم سے مراد یہ کہ جن کی عادتیں خصلتیں بری ہوں، کوئی قوم نیچ نہیں ہوتی، ان کی عادتیں ان کو ایسا بناتی ہیں۔ دیندار لوگوں میں شادی کرے، بچے پر نانا ماموں میکے والوں کا جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں ان کا بھی اثر پڑتا ہے۔ یہ جو نیگروز جن کو ہم کہتے ہیں، زنگی حبشی، اب آدمی ہے دوسرا، شادی ان میں کر رہا ہے تو بچوں میں اگر رنگ کا فرق آئے گا تو کوئی تانا نہ دے، اس کا خیال رکھو کہ تمہاری پھر بعد میں تمہارے لیے وہ تانے کا سبب بن جائے گا۔ فرمایا بیوی سے قرابت کرتے ہوئے ہم لوگ احتیاط کریں، جو ہمارے ہاں نہیں ہوتی، ہم غیروں کے طریقے اپناتے ہیں۔ فرمایا ملاقات کے وقت دونوں کو پردے کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بھی زیادہ اس ٹائم ملاقات میں گفتگو نہ کریں، بچے کے توتلا ہونے کا، گونگا ہونے کا ڈر ہے، یہ شریعت نے بتایا ہے، ماں باپ کو اس کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح بچے کے پیدا ہوتے ہی کوئی تاخیر کیے بغیر دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت کہنی ہے۔ کچھ بچوں کو فوراً مشین میں رکھ دیا جاتا ہے، آپ مشین میں رکھنے سے پہلے اذان کہہ دیں، نہیں بھی نہلایا ہے اذان کہہ دیں، مشین میں بھی کہہ دیں، اس میں دیر نہ کریں ورنہ بچے میں کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ اس کے سوا ہمیں یہ بتایا کہ یہ بیماریوں سے بھی اس کا تحفظ ہے، فوراً اذان دینا، اس حوالے سے بھی خیال رکھے۔ کھجور، چھہارا یا کوئی میٹھی چیز جیسے شہد اپنے منہ میں چبا کے نرم کر دے، کیونکہ بچے کے اندر چبانے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کو گھٹی دینا تاکہ، اور وہ بھی اگر خود نیک نہیں ہے تو کسی نیک سے کروائے تاکہ اس کا اثر ہوتا ہے بچے میں۔ اس کو تہنیک کہتے ہیں۔ 7ویں دن، 14ویں دن یا 21ویں دن یہ مدت ہے آخری، عقیقہ کر دیں۔ بچہ اپنے عقیقے میں گیروی ہوتا ہے، یعنی شکرانہ دینا ہے کہ اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے، لیکن کسی کے پاس نہیں ہے تو قرضے نہیں اٹھائے گا، جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ اس میں وہ نہیں ہے کہ جی آدمی جمع کر رہا ہے، دعوتیں کر رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1 کیا جائے گا۔ اس میں اور بتا دوں کہ جو مڈ وائف ہوتی ہے، جس کو ہمارے ہاں دائی کہتے ہیں، تو جب جانور ذبح کریں تو اس کو 1 ران بطور تحفہ دیں۔ بالکل علامہ صاحب، یہاں تک ہمارا معاملہ ہو گیا، تو اس سے آگے کے جو احادیث میں ہمارے لیے ہیں احکامات کو بریک کے بعد سنتے ہیں، اور ناظرین کی اب دلچسپی یقینی طور پہ قائم ہو چکی ہوگی۔ ناظرین کا ذکر ہو رہا ہے اولاد کے والدین پر حقوق کے حوالے سے، اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا کیا ان کے حقوق ہیں، اس پروگرام میں ہم اس کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، تو یقینی طور پہ یہ آپ کی دلچسپی کا باعث بھی ہے اور آپ کی دلچسپی رہنی چاہیے اس حوالے سے۔ تو بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی ناظرین اکرام، بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے اولاد کے والدین پر حقوق کے حوالے سے، اور اسلام نے ہر ایک کے حقوق جو ہے متعین کیے ہیں، اور یہ جو حقوق ہیں جس کو دنیا بھر میں جو ہے جس کا واویلا مچایا جاتا ہے، تو آج آپ کو بتائے جا رہے ہیں کہ والدین کے لیے کتنے ضروری ہیں اولاد کے حقوق ادا کرنا، تاکہ مستقبل ان کا بہتر ہو، اور اسلام میں جتنے بھی مسلمانوں کی آنے والی نسلیں ہیں وہ کس طرح بہترین ایک مسلمان بن کے پروان چڑھیں۔ علامہ صاحب، احادیث کی روشنی میں جی اس میں ذکر کیا تھا کہ دایا کو 1 ران دے کہ اس کی طرف سے شکرانہ، بچے کے سر کے بال منڈوائے،
خود مونڈ لے یا کسی کا انتظام کرے جو ساتویں دن سمجھدار چھٹے دن جو لوگ کہتے ہیں پلکوں کے بال تو وہ جھلی میں ہوتے ہیں، وہ نمایاں نہیں، تو سر کے بال منڈوانا ہے، ٹھیک ہے، اور بالوں کے برابر چاندی کا وزن یا اس کے پیسے خیرات کرے، ٹھیک ہے، سر پر زعفران لگائے، وہ اس وقت اس کی صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، بچے کا نام رکھے، اچھا نام رکھ، یہاں تک کہ کچا بچہ جس کو ہم کہتے ہیں جو گر جائے وقت سے پہلے، اس کا بھی نام رکھے، ورنہ وہ شکایت کرے گا۔ لڑکا بروز ہو تو قیامت، نام محمد رکھ دے، لڑکی ہو تو فاطمہ یا آمنہ صرف نام رکھ دیں، اگر بچہ ضائع بھی ہو جائے تو اس کا بھی نام رکھا جائے۔ ٹھیک، اچھے نام رکھے جائیں جن سے اللہ کی عبادت اور تعریف ظاہر ہو۔ لوگ نئے نام رکھنا چاہتے ہیں، نیا نام رکھنا منع نہیں ہے، مگر اس کا معنی اچھا ہونا چاہیے۔ بالکل، اچھا جی، جب بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے نام پر رکھے تو اس نام کو بگاڑ کر نہ پکارے، یعنی نبیوں کے پاک لوگوں کے نام پہ نام رکھا ہے تو اس کو شارٹ کرنا، بگاڑنا وہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھے۔ مجلس میں بچے کے لیے جگہ چھوڑے، خیال رکھے، اس کو بٹھائے اچھی طرح۔ بچے کو مارنے، برا کہنے میں احتیاط رکھے، یہ جو کوسنے دینے کی عادت ہوتی ہے، بچہ جو مانگے اگر وہ مناسب ہو تو ضرور دے، بچوں کی فرمائش جائز ہو، صحیح ہو تو ضرور دے۔ پیار میں چھوٹے لقب پر ایسے بے قدرے نام نہ رکھے جو رکھ دیے جاتے ہیں لوگوں کے ہاں، جی بہت سے لوگ رکھ لیتے ہیں، میں پکار نہیں رہا تاکہ وہ لوگوں کو برا نہ لگے، یعنی اس نام کا جو بھی پکارا جائے گا بچے پہ اثر ہوگا۔ ماں یا نیک دائی جو نمازی ہو، نیک ہو، 2 سال تک بچے کو دودھ پلائے ماں، جس کو بریسٹ فیڈ کہتے ہیں، وہ ضروری ہوتا ہے، 40 سال تک اس کی طاقت بچے میں رہتی ہے۔ ہمارے ہاں ابتدا ہی سے وہ دوسرا دودھ پلا دیا جاتا ہے۔ رذیل یا بد افعال، جو کوئی جس کی عادتیں بری ہوں، جو صفائی نہ رکھتی ہو، ایسی عورت کا دودھ نہ پلائے کیونکہ وہ طبیعت کو بدل دیتا ہے۔ بچے کا نفقہ، خرچ وغیرہ، اس کی حاجت کے سب سامان باپ پر، ماں پر مہیا کرنا واجب ہے، جو بچے کی ضرورتیں ہیں وہ اس کو ادا کریں گے۔ اپنی ضروریات اور شریعت کے واجبات سے جو بچ رہے آپ کے پاس، اس میں باقی تمام سے پہلے آپ کی اولاد کا حق ہے، دوستوں کا، غیروں کا اتنا حق نہیں جتنا آپ کی اولاد کا حق ہے۔ جو ان سے بچ رہے پھر وہ باقی لوگوں پر خرچ کرے۔ بچے کو پاک کمائی سے پاک روزی دے، آپ کا کمانا جو ہے وہ بھی جائز ہو اور جو غذا ہو وہ بھی پاک اور طیب اور حلال ہو۔ ناپاک مال سے بچے، غلط لقمے کا اثر خون میں جاتا ہے اور ویسی ہی طبیعت لاتا ہے۔ اولاد کے ساتھ تنہا خوری نہ برتے، بلکہ کیا مطلب کہ جی آپ سیلفش نہ ہوں اور اپنی خواہش کو اگر آپ کو مارنا بھی پڑے تو ماریں اور بچے کی جائز خواہش کو پورا کریں۔ جس اچھی چیز، غذا، لباس وغیرہ کو ان کا جی چاہے، اب اس میں یہ نہیں ہے کہ بچے کو فوراً ٹیلی فون دے دیا یا یہ چیزیں نہیں دیں جو بچے کی صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، انہیں دے کر ان کے طفیل خود بھی کھائے، کتنی اچھی بات ہے جو بتائی جا رہی ہے۔ تو زیادہ نہ ہو تو انہی کو کھلائے، یعنی اپنی بھوک کم کر لے، بچوں کو کھلائے۔ بچے خدا کی امانت ہیں، ان کے ساتھ محبت اور لطف کا برتاؤ رکھے، انہیں پیار کرے، لپٹائے، کندھوں پر چڑھائے، ہنسے کھیلے، پیار کی باتیں کرے، یعنی ان کے ساتھ کوئی حکمران کی حیثیت سے نہ رہے، دوستانہ کرے۔ بچوں کی دلجوئی میں، دلداری میں، محافظت کی رعایت ہر وقت رکھے، یہاں تک کہ خطبہ دے رہا ہے خطیب یا نماز پڑھا رہا ہے یا ماں پڑھ رہی ہے نماز، اس حالت میں بھی بچوں کو اس طرح پیش نہ آئے کہ ان کو جھڑک دیں یا دور کریں۔ نیا پھل میوہ جب بھی مارکیٹ میں فروٹ آتا ہے گھر لائیں تو پہلے بچوں کو دیں کہ وہ بھی نئے ہیں، بالکل وہ بھی نئے پھل ہے اللہ کی طرف سے، تو نئے کو نیا مناسب ہے، کتنا اچھا لفظ ہے یہ۔ کبھی کبھی انہیں
کوئی اچھے تحفے لا کے دینے، کھانے پینے کی دوسری چیزیں جن سے وہ خوش ہوتے ہوں، مگر چیزیں اچھی ہوں، ان سے وہ کچھ برائی نہ سیکھیں۔ یعنی جانوروں کی شکل کے وہ لا کے نہیں دینے، ان کو جو چیز دینی ہے اچھی دینی ہے۔ بہلانے کے لیے کبھی جھوٹا وعدہ نہ کرے، یہ بہت اہم بات ہے جی۔ تم یہ کرو تمہیں یہ دیں گے، اور یہ جھوٹا وعدہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ بچے سے بھی وہی وعدہ جائز ہے جسے پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ایک سے زیادہ بچے ہوں تو جو چیز دے سب کو یکساں ایکولی دے، برابر دے۔ کسی بچے کو دوسرے بچے پر صرف اگر آپ نے ترجیح دینی ہے تو یا تو دین کی وجہ سے یا نیکی کی وجہ سے، یہ نگلیکٹڈ چائلڈ اور یہ بلو آئیڈ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سفر سے آئے تو بچوں کے لیے تحفہ ضرور لائے، بھلے وہ چھوٹا سا ہی ہو۔ کیا بات، وہ انتظار کرتے ہیں بابا آئیں گے کچھ لائیں گے، جو سلسلہ جاری ہے ابھی۔ علامہ صاحب یہ بہت آپ نے اچھی بات بتائی کہ سفر سے بھی چیزیں لے کے آنا، اور آج کل یہ رواج کم ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے سفر سے آتے ہوئے ڈائریکٹ بھلے مقدار کم ہو، چھوٹی سی بھی چیز، کوئی بھی تحفہ ضرور لے کے آئے۔ یقینی طور پہ ناظرین کرام، یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کو سن کے آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، اور یہ ابھی جاری ہے، ابھی رکا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں جو اولاد کے والدین پر حقوق ہیں، تو اس میں کوشش کی جائے گی زیادہ سے زیادہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، تاکہ آنے والی زندگی میں اس پہ عمل پیرا ہو کے بہترین ایک بچے کی پرورش کی جا سکے۔ بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے والدین کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، اور اولاد کے حقوق کے حوالے سے، اور بنا کسی تاخیر کے موضوع کی جانب چلتے ہیں، کیونکہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے یہ، اور آپ لوگوں کو بہت ہر لمحے سیکھنے کو مل رہا ہے۔ جی علامہ صاحب کیا فرما دیتے ہیں؟ جی میں اب تک آپ کو 35 احادیث کا خلاصہ سنا چکا۔ اگلا ہے کہ جی بچہ بیمار ہو تو علاج کرائے، سخت تکلیف دے علاج سے بچائے، بچے کو اذیت نہ ہو، میکسیمم اس کی کوشش نارمل معاملہ۔ بچہ بولنے لگے تو اللہ کا نام اور پھر پورا کلمہ سب سے پہلے یہ سکھانا ہے، لیکن ہم یہ بہت بے احتیاطی کرتے ہیں اس میں۔ جب بچے کو تمیز آنی شروع ہو تو بچے کو ادب سکھائے، ٹھیک ہے، کھانے پینے، ہنسنے بولنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، حیا، لحاظ، بزرگوں کی تعظیم، والدین، استاد، اور ان سب کے ساتھ شرعی طور پر جو ادب بتایا گیا وہ سکھائے بچے کو، کیونکہ کہتے ہیں وہ نقش کل حجر، جیسے پتھر پہ لکھ دیا یاد ہو جاتا ہے۔ بیٹی کو شوہر کے ساتھ شرعی سلوک کے جتنے طریقے اور آداب، اور بیٹے کو بیوی کے حقوق سکھائے جائیں۔ یہ اس میں بہت غلطی ہوتی ہے کہ دبا کے رکھنا اور یوں ہی کرنا۔ جی قرآن پڑھائے، یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی۔ استاد نیک ہو، متقی ہو، صحیح العقیدہ ہو۔ غلط استاد سے بچے کو کبھی نہیں پڑھانا چاہیے، خواہ وہ آپ کی دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو۔ بعد ختم قرآن جب وہ پورا کر لے تو اس کو تلاوت کی تاکید کریں، بلکہ روز خود بیٹھ کے سنیں کہ آؤ مل کے پڑھتے ہیں، وہ پڑھے آپ سنیں، آپ پڑھیں وہ سنیں۔ صحیح عقیدے بچپن میں ہی سکھا دیے جائیں، جو بنیادی عقیدے ہیں وہ سکھائے جائیں، اور عقیدے کم عمری میں سکھائیں، یہ نہیں کہ انتظار کریں ان کا، بڑے ہونے کا انتظار نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ان کا نام کیسے لینا ہے، ذکر آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، یہ بات ابتدا میں سکھائی جائے۔ اس کے بعد آیا کہ آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء اللہ، علماء حق کی بھی محبت و تعظیم، اور بتایا جائے کہ یہ محترم ہستیاں ہیں۔ 7 برس کی عمر سے بچے کو نماز کی زبانی تاکید کرے، ٹھیک ہے، کہے کہ پڑھا کرو۔ اخلاقی خوبیوں اور برائیوں کے بارے میں خوب سکھاتا رہے، مگر اس طرح نہ ہو کہ بچہ ڈرے، پیار سے سکھانا ہے۔ پڑھانے سکھانے میں نرمی رکھنی ہے، دوستانہ انداز رکھنا ہے، ضرورت پر تنبیہ تو کرے، کوسنے نہ دے، ٹھیک ہے، یعنی تھوڑا سا روب رکھنا ہے
لیکن ایسا نہیں کہ برے الفاظ کہنے ہیں، جیسے لوگ مائیں کہہ دیتی ہیں چولہے میں جاؤ دفع ہو جاؤ، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی ہیں۔ کبھی مارنا پڑے تو ہلکی مار مارنی ہے اور منہ پر بالکل نہیں مارنی۔ آپ پشت پہ یا کمر پہ ہلکی سی لگا دی لیکن چہرے پہ نہیں مارنا ہے۔ مارنے کی چیز تو رکھے لیکن اس کو یہ کہ غلط استعمال، جو ڈنڈے برساتے ہیں اس طرح نہ کرے۔ زمانہ تعلیم میں کھیلنے کا وقت بھی دے مگر اچھا کھیل، ایسا نہ ہو کہ اس کے بہت زیادہ گندگی میں کھیلے یا غلط لوگوں کے ساتھ کھیلے، طبیعت پر تاکہ اچھا اثر رہے۔ بری صحبت میں ابتدا ہی سے نہ بیٹھنے دے۔ ہٹانے کا طریقہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے کی توہین اس کے دل میں آئے، لیکن یہ کہ اچھی صحبت کا اس کو اندازہ ہو جائے۔ غلط کتابیں یا گیم وغیرہ نہیں کھیلنے دینا۔ ایسی کتاب جس کو پڑھ کے اخلاق بگڑتے ہیں، ہمارے ہاں کامکس دے دیے جاتے ہیں، کارٹون جس میں خام خواہ اس کو یعنی ریسزم سکھایا جاتا ہے، ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ بہت غلط بات ہے۔ 10 برس کی عمر ہو جائے تو اب بچے کو نماز پڑھانی ہے، اس میں تھوڑی سی سختی، جاؤ کھانا نہیں دیں گے نماز نہیں پڑھو گے، اس طرح بات کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہلکا سا مارنا پڑے تو مارے تاکہ بچے کو عادت پڑ جائے۔ اس کے لیے کہا گیا کہ 10 برس کی عمر سے بچے کو اپنے ساتھ یا کسی کے ساتھ نہ سلائے، بچھونا الگ کرنا ہے، یہ لازمی جو گھروں میں نہیں کیا جاتا۔ جوان ہو جائے تو اس کی شادی کر دے اور شادی میں دیر نہ کرے۔ ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی پڑھ لے، تو اس طرح نہیں کرنا ہے، لیکن قوم، دین، سیرت اور اس کا ہر طرح خیال رکھے، یہ تاکید کی جا رہی ہے۔ اور جوان بچوں کو نیکی بھلائی سمجھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی کہ نہیں کسی وقت سمجھا دوں گا، نہیں۔ ٹھیک، بالکل، یعنی اس کو معاشرے کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا کہ وہ معاشرے سے خود ہی سیکھ جائے گا۔ اور خاص طور پہ اب جو بچہ جوان ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کریں گے بریک کے بعد نا۔ ناظرین کرام، گفتگو چل رہی ہے اولاد کے حقوق کے حوالے سے، اور ایک جوان بچے کی کہ جو کیا حقوق ہوتے ہیں والدین پر، اور والدین کو کیا چاہیے کہ اس عمر میں ان کی کس طرح شرعی اعتبار سے تربیت کریں، اس حوالے سے ہم بریک کے بعد گفتگو کریں گے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے اولاد کے والدین پر حقوق کے حوالے سے اور احادیث کی روشنی میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ آج ہم لائیو کالز کا بار بار اس لیے نہیں کہہ رہے کہ موضوع اتنا دلچسپ ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ایک ہی پروگرام میں کمپلیٹ کر لیا جائے، اور جو بھی تعلیمات ہیں آپ تک جلد از جلد پہنچا دی جائیں۔ جی علامہ صاحب۔ جی، اگلی حدیث ہے کہ جوان بچوں کو نیکی سمجھانے، بھلائی سمجھانے میں نرمی رکھے، نافرمانی کا موقع نہ دے، ایسا لہجہ استعمال نہ کرے کہ بچہ سرکشی کرے۔ کچھ لوگوں کے ایسے روڈ انداز ہوتے ہیں، اس کے نقصانات بھی پھر بھگتنے پڑتے ہیں۔ بچے کو میراث سے محروم نہ کرے، وراثت سے، جس کو عاق کرنا کہتے ہیں، نہ نوبت لائے۔ اپنی وفات کے بعد بھی ان کی فکر رکھے اور اتنا ترکہ چھوڑے کہ وہ گزر بسر کر سکیں، یعنی کم سے کم 2/3 حصہ ان کے لیے چھوڑے۔ اگر کسی چیریٹی کو دینا بھی ہے تو 1/3 دے، بچوں کو کنگال چھوڑ کر نہ چھوڑے، جو آج کل لوگ کرتے بھی ہیں۔ اور یہ نہ کرے کہ ان میں سے کسی ایک کو دے دیا اور باقی کو محروم کر دیا، یہ نہیں کرنا ہے۔ بیٹے کو لکھنا ضرور سکھائے، تیراکی سکھائے، سپاہ گری سکھائے، سورہ مائدہ کی تعلیم دے، اس میں بہت سی باتیں آئی ہیں۔ اور اعلان کے ساتھ بچہ جب ہو جائے سرکمسائز کرانا ہے تو وہ اس کو چھوٹی عمر میں کرا دے، جس کو ختنہ کہتے ہیں۔ اب بیٹی کے خاص طور پر حقوق اتنے تھے جو کامن تھے، اب بیٹی کے الگ سے خاص حقوق۔ اس کے پیدا ہونے پر ناخوشی نہ کرے بلکہ اسے اللہ کی نعمت جانے۔ سینہ پرونا، کاتنا، کھانا پکانا، گرہستی جس کو کہتے ہیں، وہ بچی کو ضرور سکھائے، نہیں جی بڑے ہو کے خود ہی سیکھ لے گی، ایسا نہ کرے۔ دے گا جس طرح لوگ کرتے ہیں۔ سورہ نور کی تعلیم دے بچی کو خاص طور پر۔ فتنے کا احتمال ہو تو لکھنا نہ سکھائے،
یہ اس وقت ایسی کیفیت تھی کہ جس طرح پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان کی روشنی میں، بیٹوں سے زیادہ بیٹی کی دلجوئی کرے. ٹھیک. اس کی وجہ کیا لکھی؟ خاطرداری رکھے کہ ان کا دل تھوڑا ہوتا ہے، وہ چھوٹی بات سے بھی اثر لیتی ہے، خوشی کی بھی غمی کی بھی. کوئی تحفہ یا کھانا پینا دینے میں بیٹیوں اور بیٹوں کو یہ نہ کرے کہ جی ایک بیٹی کو کم دے رہے ہیں بیٹے اس کے لیے اور دوسری بوٹی یہ نہ، جس طرح مائیں الگ بوٹیاں نکال کے رکھ لیتی ہیں، یہ نہیں کرنا ہے. جو چیز دے باہر سے لا کر یا گھر میں پہلے بیٹیوں کو دے. ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی تعلیم ہے کہ پہلے بیٹیوں کو پھر بیٹوں کو دے. 9 برس کی عمر ہو جائے تو نہ باپ کے ساتھ سوئے گی نہ بھائی کے ساتھ سوئے گی، بچی کے لیے خاص طور پر. غلط محفل میں بھلے بھائی سگے بھائی کے ہاں ہو نہ جانے دے اگر وہ محفل غلط ہے. اب اس کو خود ہی سمجھ لیں کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو مناسب نہیں ہے. جی. نہ جاننے والوں میں رہنے نہ دے. اگر کوئی دوست ہے تو ان کے بارے میں معلومات کریں، کون ہیں، عقیدے کیا ہیں، طور اتوار کیا ہے. آج کل لوگ پورے دن کے لیے چھوڑ کے آ جاتے ہیں. جی بالکل. یہ جہاں حفاظت اور پردہ نہ ہو وہاں اونچے والی منزل میں بچیوں کو نہ رکھا جائے، کیونکہ پھر لوگ، اور آج کل ٹیلیسکوپ اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، تو اوپر کی منزل میں اگر رہنا ہے تو پردے کا خیال رہے. ٹھیک. گھر میں بچیوں کو اچھے لباس میں رکھیں. ٹھیک. یہ بہت زیادہ اہم بات ہے تاکہ کبھی اچانک بھی لوگ آئیں تو لوگ دیکھیں، ان کے بارے میں اچھی رائے قائم کریں اور رشتے آئیں. کف جس کو جوڑ کہتے ہیں، ہمسری جب مل جائے وہ دین، قوم، سیرت، صورت کے لحاظ سے، تو نکاح میں دیر نہ کرے. جو چیزیں جلدی کرنے کی ان میں یہ ہے، اور اس معاملے میں ہمارے ہاں اکثر زیادتی ہوتی ہے اور بعد میں پھر اچھے رشتے نہیں آتے تو مجبوری ہوتی ہے. جوان ہونے پر شادی کر دے، ہرگز کسی بد مذہب اور بد عقیدہ کے نکاح میں نہ دے. ان میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر والدین سے مواخذہ ہوگا، والدین سے پوچھا جائے گا. لوگ کہتے ہیں جی بچے بگڑ گئے تو بگاڑنے والے کون ہیں، موقع کس نے دیا. بالکل. جو آپ کی وجہ سے اگر آئے گا. اس کے بعد اب یہ میں نے تقریباً آپ کے سامنے 80 احادیث کا خلاصہ رکھ دیا. اب میں اس کا ابھی کہیں گے یا اگلے؟ جی سیگمنٹ میں، اگلے سیگمنٹ میں چلے میں پیش کرتا ہوں. ناظرین کرام، آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں جو والدین کے حوالے سے اولاد کے جو حقوق ہیں، یعنی اولاد کے والدین پہ جو حقوق ہیں، اس کے حوالے سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں 80 کے قریب جو ہے حقوق بیان کر دیے گئے. اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو اس کا ایک خلاصہ سمرائز کریں گے آپ کے لیے کہ ان سب کو کس طرح ادا کیا جائے اور اس کے کیا ثمرات ہوں گے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں. گفتگو ہو رہی ہے اولاد کے والدین کے حقوق کے حوالے سے. حدیث شریف کی روشنی میں آپ کو بتایا، قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں بتایا. وقت مختصر ہے، اس کی ہم سمری کی جانب چلتے ہیں اور علامہ صاحب سے پوچھیں گے کہ ان تمام کی کیا جو خلاصہ ہوگا. ایک دو باتیں جو میں نے بتانی ہے وہ یہ کہ ماں یا باپ میں دونوں میں اگر کبھی جھگڑا ہو جائے تو بچے کسی ایک کی طرفداری نہیں کریں گے. یہ بچوں کا معاملہ نہیں ہے. بچے کوشش کریں گے، اگر شرعی معاملہ ہے تو صحیح طرف کے لیے دونوں کو سمجھائیں گے، مگر کسی ایک کے ہو کے دوسرے کے خلاف نہیں ہو جائیں گے. یہ بھی بتا دیا کہ بیٹے کو باپ سے جھگڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی اس کا نفقہ، خرچہ وغیرہ جو باپ پر واجب ہے وہ نہیں دے رہا تو حاکم سے رجوع کرے. وہ اگر مجبوری ہے یا بڑوں سے بات کرے تو وہ اس کے قانونی طور پر اس کے لیے انتظام کریں گے. ماں کو دودھ نہ آتا ہو یا کوئی تکلیف ہو تو وہ کسی سے دودھ پلوانا ہے تو اس کی اجرت باپ کو دینی پڑے گی. یہ اس کے ذمے ہے. تو باپ پر بچے کی ولادت پر یا اس سے پہلے اس نے طلاق دے دی تو باپ کی وفات ہو گئی بعد میں، اور بچے کی ماں بلا معاوضہ دودھ پلانے پر راضی نہیں ہے تو اس کو بھی اجرت دلائی جائے گی.
یہ ماں باپ کو یاد رکھنا ہے۔ 7 برس کی عمر تک لڑکے کو اور 9 برس کی عمر تک لڑکی کو نانی، دادی، خالہ، پھوپھی، بہن کے پاس رکھا جا سکتا ہے تمیز سکھانے، دین سکھانے، ابتدا کے لیے یا پالنے کے لیے۔ بچہ فقیر ہو باپ غنی تو جبراً باپ سے اس کے پیسے دلوائے جائیں گے، یہ حکمرانوں کا ذمہ ہے۔ جب تک وہ دودھ پینے کی اور اس کی عمر جو پرورش کی ہے باپ پر لازم ہے کہ باپ اس کی کفالت کرے، اس کو کرنا ہے۔ باپ اپنے ترکے جائیداد میں سے بچوں کو زندگی میں اگر دینا چاہتا ہے تو برابر دے گا، اور اگر بعد میں ہے تو شرعی حق ملے گا۔ اولاد مانگ نہیں سکتی زندگی میں مانگ نہیں سکتی، کیونکہ باپ مالک ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں دے دیں، ترقی کا معاملہ اسٹارٹ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں کو کاروبار کرا دیں، لیکن زبردستی یا مطالبہ یا دھمکی وغیرہ کی زبان نہیں ہو سکتی۔ اب اولاد کو کسی سے نکاح پر مجبور کرنا، ماں کہہ رہی ہے میری بہن کی بیٹی سے کر لو، باپ کہہ رہا ہے میرے بھائی کی بیٹی سے، مجبور نہ کرے، اس میں ان کی خوشی کا خیال رکھے، اور لڑکی کی اجازت کے بغیر باپ تو کیا بادشاہ اسلام بھی اس کی شادی نہیں کر سکتا۔ اولاد کو گالی نہ دے، اولاد کے ساتھ وہ سلوک نہ کرے جو یعنی غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو شریعت نے بنیادی طور پر بتایا کہ بچے کی کردار کی تعمیر، بچے کے دین کا مسئلہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور اولاد کو جو بتا دیے ان کے حقوق، تو یہ حقوق اس سے بہت زیادہ ہے کہ اگر آپ رزلٹ چاہتے ہیں تو آپ ویسی ہی محنت کریں۔ جو آج کل ماں باپ غافل ہے، یا تو صرف پیسے دے دیے، میڈ رکھ دی، ٹیوٹر رکھ دیا، خود بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، اور اس کی کارکردگی بھی دیکھنے کی فرصت نہیں، ان کی مصروفیات، یا وائی فائی دے دیا، انٹرنیٹ دے دیا، تو یہ بہت بڑی غلطیاں ہیں جن سے بچوں کا کردار نہیں بن رہا۔ آپ نے کل کو ان کو قوم کا معمار بنانا ہے، آپ کا نام ان سے چلنا ہے، تو آپ کو ویسا ہی کام کرنا پڑے گا۔ تو ہم نے یہ ایک خلاصہ 80 احادیث کا سامنے رکھ کر پیش کیا۔ اب اس کی تفصیل میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ کہ اشارہ کافی۔ بالکل، ہم تو کوشش کریں گے کہ آگے بھی پروگرامز میں کسی ایک سیگمنٹ میں ایک دو اس کو ڈسکس کر لیں تاکہ وہ ناظرین کے لیے اور بہتر ہو سکے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ علام صاحب۔ ناظرین کرام، یقینی طور پہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور ہماری جو نسلیں ہیں ان کو اگر مینار نور بنانا ہے تو اس کی تعمیر بالکل زیرو سے کرنی پڑے گی، تبھی وہ 100% آپ کو رزلٹ دیں گے، اور اس کے لیے جاننا ضروری ہے اور جان کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے اسی نشست میں، اور ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ اب تک اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے، تو نیکسٹ نشست میں جو ہے نیا موضوع ہم کوشش کریں گے لائیں آپ کے سامنے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔